اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے روزہ۔ روزہ کیوں واجب قرار دیا گیا؟ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہم نے کچھ اس کی عقلی دلیلیں بیان کی ہیں اور کوشش کی ہے کہ یہ بیان کریں کہ روزے کے بہت سارے ثمرات ہیں، جس میں سے اس کے اخلاقی ثمرات بھی ہیں اور ثقافتی ثمرات ہیں، بہت سارے اقتصادی، روحانی، معنوی ثمرات ہیں انسان کے لیے، انسان کی اپنی تربیت اور اس کے روحانی پہلو کی تقویت کے لیے ہیں۔ آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ روزے کے وہ فوائد کے جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں یا عقلی ادلہ کے طور پر پہلے چند ان فوائد کو ہم بیان کرتے ہیں اور پھر مزید اسی گفتگو کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ روزے کے وہ ثمرات کے جس کو ہم دیکھتے ہیں احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شریعت اسلامی میں روزہ اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ فقیر اور غنی کے درمیان برابری قائم ہو جائے، کہ جب انسان بھوک اور پیاس کی مشکلات کو برداشت کرے گا اور ان سختیوں کو دیکھے گا، اور اس حالت میں کہ جب وہ غنی ہے تو اسے فقیر اور محتاج اور جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی احساس اس کے اندر پیدا ہوگا، ان کی طرف بھی متوجہ ہوگا۔ تو گویا روزے کی تشریح کی جو علت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فقیر اور غنی میں مساوات قائم ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ جہنم کی آگ کے آگے ڈھال ہے، گویا جہنم کی آگ سے انسان کو بچا لیتا ہے کہ وہ انسان کہ اگر وہ ایک لاشعوری طور پر معصیت میں جا رہا تھا تو ایک دفعہ اپنی ان خواہشات کے آگے باندھ لیتا ہے، ایک دفعہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور معصیت سے رک جاتا ہے، جہنم کا ایندھن اور جہنم کی آگ اس کا ایندھن بننے سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے۔ تو روزہ ایمان کی پختگی کا باعث ہے، اخلاص اور للہیت کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ جہاد اکبر کہ جو نفس کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ روزہ اس جہاد اکبر میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ خود مومن کے لیے کہ جو اپنے ایمان کے دعوے کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کرتا ہے، خود اس کے لیے ایک امتحان کا ذریعہ ہے۔ تو روزہ مومن کے لیے ایک وسیلہ ہے امتحان کا۔ اسی طرح روزہ قیامت کی بھوک اور پیاس کی یاد آوری کرتا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے کہ آج کی اس بھوک پیاس سے اس روز محشر کی بھوک اور پیاس کی طرف متوجہ رہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی مشکلات میں انسان کو ثابت قدم بنا دیتا ہے، اس میں مقاومت اور وہ پہلو پیدا کرتا ہے کہ کہیں مشکل آ جائے تو جلد اس کے پاؤں لڑکھڑا نہ جائیں۔ جب وہ بھوک برداشت کر رہا ہے، جب وہ پیاس کو برداشت کر رہا ہے اور فقط و فقط رضائے الہی کے لیے، چاہے وہ خلوت میں ہے، چاہے وہ جلوت میں ہے، چاہے اس کو ساری قدرتیں ہیں کھانے پینے کی، کوئی اس کو روک نہیں رہا، لیکن اس سب کے باوجود وہ جب اپنی اس رضائے الہی کے عمل کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے تو گویا دنیا و آخرت کی ساری مشکلات کو برداشت کر سکتا ہے، اس میں ثابت قدمی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ روزہ انسان کی مالی اور بدنی زکوٰۃ ہے۔ روزہ انسان کے اندر حکمت اور معرفت کے ان پہلوؤں کو مضبوط کرتا ہے۔ احادیث میں کہا گیا ہے کہ بھوک میں اور سختیوں میں حکمت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کی گویا اس کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو روزہ انسان کی حکمت، اس کی دانائی اور اس کے عرفانی پہلو کو، اس کے قلبی معرفت کے پہلو کو مضبوط کرتا ہے۔ انسان کے اندر ارادے کی مضبوطی عطا کرتا ہے
کہ ارادہ اگر انسان کا مضبوط ہو جائے تو آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ارادوں ہی کی جنگ نظر آتی ہے۔ تو اگر شیطان کے ارادے مضبوط ہیں تو ایک مومن کا ارادہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، حبل المتین ہو جائے، وہ عروۃ الوثقی کو مضبوطی سے تھام لے اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اللہ کی اطاعت میں، کہیں سے بھی دعوت گناہ آئے اس کو ٹھکرا دے۔ اور جب اس طرح انسان روزے کی حالت میں تقوی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو گویا ارادے کی مضبوطی اس کو عطا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ حافظے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، تو روزے میں انسان اپنے اس پہلو کو بھی مضبوط کر لیتا ہے کہ حافظے کی قوت اس کی مضبوط ہو۔ ہر لمحہ روزے دار کے لیے جو بھی لمحہ گزر رہا ہے وہ اس کا عبادت میں گزر رہا ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے عرض کیا یہاں تک کہ اس کا سونا بھی عبادت میں ہے، اس کی نیکی کا ارادہ اطاعت الہی کے ارادے سے وہ سارا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ طلوع صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک وہ پوری کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنی زبان، اپنے اعضائے جوارح اور اپنے وجود و قلب کو اندر سے ہر طرح سے اطاعت الہی میں رکھے، وہ گناہ کا سوچے بھی نہ، تو گویا ہر وقت عبادت میں ہے۔ روزے کی وجہ سے پہلے عرض کیا کہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا جب احساس بڑھتا ہے تو اس سے انسان کے اندر جذبہ شفقت اس میں اضافہ ہوتا ہے، رحم دلی کا اضافہ ہوتا ہے، شفقت و محبت، پیار اور ایثار کا جذبہ اس کے اندر بڑھتا ہے، انفاق کا جذبہ اس کے اندر بڑھتا ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں ہے کہ دیکھو نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جو، نیکیوں میں مقابلہ کرو۔ تو روزے کی وجہ سے وہ جو سارا وقت انسان گزار رہا ہوتا ہے کہ صبح روزے کی حالت میں ہے اور شام کو عبادت الہی میں ہے، تو یوں اس کے شب و روز جب عبادت الہی میں گزر رہے ہیں اور چاروں طرف یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں استقبال ماہ رمضان کی دعاؤں کی تفسیر میں علامہ مفتی جعفر حسین فرماتے ہیں کہ روزے کو جو خاص طور پر ایک ماہ کے اندر مقید کر کے اور معین کر کے تمام مومنین اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس ایک خاص مہینے کے اندر انسان روزہ رکھے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورا ماحول جو ہے وہ نیکیوں میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ نہ ہوتا تو انسان سارا سال ٹال مٹول کرتا رہتا کہ ابھی یہ مشکل ہے، ابھی وہ مشکل ہے، ابھی ماحول نہیں ہے، ابھی مہمان نوازی ہے، ابھی فلاں ہے۔ تو جب ایک ماحول پورا بن جاتا ہے تو گویا فاستبقوا الخیرات کا ماحول بن گیا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا ماحول ہے۔ روزے کی آیات کے ساتھ ہی دعا کی آیات ہیں کہ قرآن وعدہ دلاتا ہے، انسان کو وعدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کی دعاؤں کو مستجاب کریں گے، تو روزہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ روزہ انسان کو دنیاوی آسائشوں اور لذتوں سے دور کرتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور زہد میں اضافہ ہوتا ہے، معنویات اور روح کی بالیدگی حاصل ہوتی ہے، بہشت اور اہل بہشت کی ہمراہی نصیب ہوتی ہے۔ تو روزے کے بہت سارے وہ پہلو کہ جو معنویت سے متعلق ہیں، انسان کی انفرادی تربیت سے متعلق ہیں اور معاشرتی اور ثقافتی، یہ ہم نے بیان کیے، لیکن اقتصادی پہلوؤں کو بیان نہیں کیا۔ اور اپنے موضوع کی محدودیت کے پیش نظر تو روزے کے بہت سارے طبی فوائد ہیں، میڈیکلی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان میڈیکل فوائد کو پیش نظر رکھ کے کہ فلاں بیماری دور ہو جائے گی، فلاں بیماری دور ہو جائے گی، اس نیت سے روزہ نہ رکھیں۔ روزہ وہی رضائے الہی کے لیے کہ جیسے حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو پھر یہ جو فوائد ہیں یہ سارے اس کے ضمنی فوائد ہیں، یہ خود بخود اس کے لیے میسر ہوتے جائیں گے۔ روزے کے جو لفظی معنی ہیں عربی زبان میں صوم یا صیام کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے امساک، روکنا، بچانا اپنے آپ کو، ہر طرح کی نقصان، تکلیف اور ضرر سے بچانا۔ تو روزہ اس کے
لغوی معنی تو امساک اور پرہیز کے ہوگے، لیکن اصطلاح میں ہم روزہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رضائے الہی کی نیت کے ساتھ، اس قصد کے ساتھ کہ یہ حکم خدا ہے اور یہ عبادت ہے، یہ شریعت کا ایک حکم ہے، تو رضائے الہی کے لیے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے اور اپنی جنسی خواہشات سے بھی پرہیز کرتا ہو۔ تو اور بھی شریعت نے جو اس کے لیے حدود بیان کی ہیں، تو اگر وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے اور اپنے یہ جو اس کی حالت ہے اس کو روزے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پس اگر کوئی شخص، کوئی مومن، کوئی مسلمان طلوع صبح صادق اس سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی چیز نہ کھائے پیے اور رضائے الہی کے لیے اس وقت کو گزارے اور غروب آفتاب پر افطار کر لے، تو یہ شرعی اعتبار سے اس کا روزہ ہے۔ روزے واجب جو قرار دیے گئے ہیں وہ ماہ رمضان المبارک میں قرار دیے گئے ہیں کہ ایک خاص مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سے 9ویں نمبر پر یہ مہینہ آتا ہے رمضان، اور رمضان کا لفظ جو ہے یہ رمضان سے ماخوذ ہے کہ جس کے معنی ہے دھوپ کی شدت سے پتھر یا ریت کا گرم ہو جانا۔ اور اتفاق سے جب روزے فرض ہوئے، روزے 28 شعبان 2 ہجری کو ہجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوئے، تو جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت وہاں کا جو موسم تھا حجاز مقدس کا، عربستان کا، وہ گرمیوں کا موسم تھا اور گرمیوں کی شدت تھی، تو اس لیے اس مہینے میں جب اس کی وجہ تسمیہ دیکھی جاتی ہے تو ایک یہ سبب بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمیہ رمضان، رمضان کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کو رمضان کو اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ لأن رمضان، چونکہ رمضان جو ہے یرمز الذنوب، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے رمضان کہا گیا کہ گناہوں کو گویا یہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ گناہوں کی جو گرمی ہے وہ روزے کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین۔